الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابی ابن کعب اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبۃ النصوص سے مراد یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہونے پر اس کا نادم ہونا، اللہ سے معافی چاہنا اور پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی مائل نہ ہونا۔ جناب والا جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج انشاءاللہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ جناب، بات یہ ہے کہ میرا آپ کا پالنہار، میرا آپ کا رب، میرا آپ کا خالق، میرا آپ کا مالک ناظرین یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے بندوں کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی عذاب دیا جائے، یعنی انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف میں مبتلا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا بخشنے والا ہے، ایسا ستار ہے صاحب، ایسا غفار ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے پر صرف اور صرف کرم ہی کیا جائے، دوسری کوئی بات ہی نہ ہو۔ یعنی انسان کے گناہ زمین اور آسمان تک کیوں نہ چلے جائیں، زمین سے لے کر آسمان تک کیوں نہ چلے جائیں ناظرین، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہی چاہتا ہے کہ بس بندے کو بخش دیا جائے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے کہ بندہ کسی بھی طور سے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لے۔ ایک ڈیبیٹ ہے صاحب، ایک کلیم ہے، ایک کلیم شیطان کا ہے اور ایک کلیم رحمان کا ہے ناظرین۔ شیطان نے کلیم کچھ اس انداز سے کیا، یعنی بارگاہ الہی میں یہ کہا کہ اے اللہ، میں تیری عزت و جلال کی قسم اٹھاتا ہوں، یعنی مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا، اس کے بدلے میں میرے آپ کے پالنہار نے، میرے آپ کے مالک نے، میرے آپ کے خالق نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کلیم کیا، ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ناظرین حاضر ہو جائے، اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لے، ندامت کا صرف ایک اشک بہا دے، ایک اشک بہا دے، وہ مچھر کے سر کے برابر ہو یا مکھی کے پر کے برابر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی دہکتی ہوئی نار کو اس پر ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے۔ یعنی بندہ کتنے ہی گناہ کر لے، اس پوری زمین کو اگر اپنے گناہوں سے کیوں نہ بھر لے، لیکن اگر وہ ندامت کا اشک اللہ کی بارگاہ میں بہا لے اور اس تیقن سے بہا لے کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے، اور اس کمٹمنٹ سے بہا لے کہ اب میں دوبارہ جو ہے اس کی بارگاہ میں اس طرح سے نہیں آؤں گا کہ گناہ کر کے آؤں، یعنی ان گناہوں سے اب مکمل طور پر مجھے صرف نظر کرنا ہوگا، تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں سمیٹنے کو بھی تیار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بخشش عطا کرنے کو، یعنی مغفرت کے پروانے دینے کو بھی تیار ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا کلیم ہے صاحب کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا ناظرین، وہ اس کے غضب پر بنیادی طور پر غالب ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت، دیکھیں اللہ کی رحمت کیا ہے، میں آپ کو اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ احادیث مبارکہ کے مفاہیم میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو خلق کیا تو 100 رحمتیں تہ بتہ تھیں، اور عالم یہ ہے کہ ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک رحمت اس دنیا کے اندر اتاری ہے، ایک رحمت جس کی وجہ سے گھوڑا جو ہے وہ اپنی ٹاپ سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے، ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے، اور درندے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کا معاملہ کرتے ہیں، صرف ایک رحمت کی وجہ سے ناظرین۔ اور 99 جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر رکھی ہیں محشر کے روز کے لیے، کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم اور کرم کرتا چلا جائے گا۔ یعنی ایک رحمت کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا بخشنے والا ہے۔ تو ہمارے گناہ کتنے ہو جائیں،
اس کے غضب پر اس کی رحمت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ وہ کیسے رہتی ہے؟ ذرا اس حدیث پاک کو دل کی سماعت سن لیجئے۔ آپ یقین مانیے آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں اور اگر خدا نہ خواستہ ایک لمحے بھی مایوسی کا اگر کوئی عنصر آپ کے دل کے اندر ہوگا، اس حدیث پاک کے بعد وہ تمام باتیں کافور ہو جائیں گی کہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں، بندہ یہ سمجھے کہ میرے گناہ بہت چھوٹے ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وسیع ہے، وہ مجھے پکار رہی ہے، مجھے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہو، مجھے پرواہ نہیں۔ اچھا جی، آغاز کرتے بڑا ایک آج کا کمال موضوع اس اعتبار سے کہ اب تو ویسے تو ہمیں تو دن میں ہر وقت ہی توبہ کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ جو رجب شعبان اور رمضان کا معاملہ ہے یہ تو ایسا ہوتا ہے صاحب کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی پوری اوور آلنگ جو ہے اس اعتبار سے کر لے اور پھر اس کمٹمنٹ سے کہ میں نے اب پلٹ کے دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جانا۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو علامہ صاحب یہ بتائیے کہ توبہ کیا ہے، اور یہ جو اللہ کے حضور جو ایک خالص توبہ یعنی توبۃ النصوح کا جو تصور ہے اس سے مراد کیا ہے؟ آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو لغوی معنی ڈکشنری میں جو معنی ذکر کیا جاتا ہے وہ معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا اور پلٹنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا، لیکن جب ہم دین متین کی مقدس تعلیمات کی بات کرتے ہیں اور احکامات شرعیہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں توبہ کا اصطلاح شرع میں جو معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا وہ فرمایا کہ شریعت میں جو کچھ مذموم ہے یعنی قابل مذمت ہے اس سے رجوع کر کے محمود یعنی قابل تعریف شے کی طرف لوٹ جانا، پلٹ آنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ جو گناہ ہے وہ قابل مذموم ہے، توبہ سے بندہ جب نیکی کی طرف لوٹتا ہے اور نیکی قابل حمد ہے، محمود ہے، فرمایا یہ جو اس کا لوٹنا ہے اصطلاح شرع میں توبہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ توبہ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کی جانب کسی گناہگار بندے کا پلٹنا اور لوٹنا کہلائے گا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر یہ مضمون اور یہ عنوان مختلف انداز کے ساتھ اور کیفیات کے ساتھ وارد ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ خاص طور پر جو آپ کے سوال میں لفظ موجود ہے وہ ہم نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 سے اقتصاب کیا کہ جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو میرے ہو یعنی مجھ پر ایمان لانے والے ہو، توبو الی اللہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ کس انداز میں؟ توبۃ نصوحا، ایسا لوٹو کہ پھر کبھی گناہ نہ کرو۔ اللہ۔ تو اب جب ہم توبۃ نصوحا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے عمومی طور پر اردو میں ہم مراد لیتے ہیں خالص توبہ۔ اب یہ خالص توبہ کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، تو اس پر علماء نے شرائط ذکر کی ہیں کہ خالص توبہ کون سی قرار دی جائے گی کہ جس کے اندر یہ شرط پائی جائے گی تو ہم ڈکلیئر کریں گے کہ یہ واقعی خالص توبہ ہے، اور رب ذوالجلال جو توبۃ نصوحا چاہتا ہے اپنے بندے سے، اس سے مراد یہ توبۃ نصوحا ہے۔ ٹھیک، لیکن اس سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے اجلہ صحابہ کا ایک ہمیں قول تفسیر خازن میں اور تفسیر مدارک میں ملتا ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب یہ کہتے ہیں کہ گناہ توبۃ نصوحا کی تعریف کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ گناہ کی طرف لوٹنا ایسا ناممکن ہو کہ جس طرح سے تھن سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس پلٹنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی توبۃ نصوحا ایسا ہے کہ بندہ جب اس توبہ سے فیضیاب ہو جاتا ہے اور رب ذوالجلال کے ساتھ اس خالص توبہ کا تعلق قائم کر لیتا ہے تو جس طرح سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طرح سے وہ صالح اور مومن بندہ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے گناہ کی جانب یعنی اس کی ناراضگی کی جانب نہیں جاتا۔ اب اس نے زندگی بھر رب ذوالجلال کے ساتھ ہی اپنا تعلق قائم کر رکھا ہے، یعنی اتنا فرم ہو کہ اپنی توبہ پر کھڑا ہو جی جائے۔ بالکل، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اب ذرا یہاں دیکھیے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اب یہ خالص توبہ کی شرائط کیا ہیں۔ جب اس کی بات کرتے ہیں تو 4 شرائط عمومی طور پر ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس نے رب ذوالجلال کی جانب لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، اور جس میں لغوی معنی اس کا پایا جا رہا ہو۔ درست۔ دوسرا فرمایا کہ وہ گناہ کو بھی ترک کرے گا، چھوڑے گا۔ تیسرا کہا کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہوگا۔ اوکے۔ اور چوتھا یہ ہے
کہ جس گناہ سے وہ لوٹا ہے اس گناہ پر وہ نادم بھی ہو. نادم بھی ہو. تو یہ شرائط ہیں. اس کو یوں دیکھ لیا جائے کہ پہلے اسے ندامت کی دولت میسر آئے گی, وہ احساس کا جذبہ جو رب ذوالجلال نے ایک صالح اور مومن دل میں رکھا ہے کہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ندامت ہو جانے کے بعد پھر رب ذوالجلال کے ساتھ پختہ وعدہ ہے, اور وہ وعدہ کیا ہے کہ وہ وعدہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑے گا بھی اور دوبارہ کبھی کرے گا بھی نہیں. نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اس گناہ کو جب چھوڑا جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ خالص توبہ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ علماء نے اس میں قید لگائی کہ وہ حقوق کے جو حقوق العباد ہیں, تو اس میں خالص توبہ میں یہ شرط بھی داخل کی جائے گی کہ ان 4 کے ساتھ 5ویں شرط یہ ہوگی کہ جس کا حق مارا یا جس کے ساتھ نہ حق کیا یا جس کے حق کی تلفی کی گئی اس سے بھی معافی مانگے گا. یہ 5واں جز ساتھ قائم ہوگا تو اسے توبۃ نصوحہ کی شان میسر آئے گی. یعنی اس میں مختصر صرف یہ مجھے فرمائیے کہ یہ تو 4 شرائط تو ظاہر ہے اپنی ذات کے حوالے سے ہوگی. جو 5ویں شرط ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے حقوق العباد کے اب معافی مانگنے گیا, اس نے معاف نہیں کیا, اور آپ کی ولی ہے کہ میں مطلب معافی لے کر واپس لوٹوں, وہ معاف نہیں کر رہا, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, انسان کو جس چیز کا مکلف کیا گیا ہے کل جواب اسی چیز کا ہے. اس کو یہ حکم ہے کہ اس نے اس بندے سے جس کا حق مارا ہے اسے معافی مانگے. صرف معافی نہ مانگے بلکہ جو حق مار رکھا ہے وہ بھی اس کو لوٹائے. ٹھیک ہے. اور جب وہ لوٹانے پر بھی وہ راضی نہیں ہوتا تو پھر رب ذوالجلال کی رحمت سے یہ امید رکھے, مولا میں تیری بارگاہ میں رجوع کے لیے اس اعتبار سے اس کے پاس گیا, اب میں تجھ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ تو اس بندے کے دل کو میرے لیے نرم کر دے اور وہ مجھے دل سے معاف کر دے. بالکل ٹھیک. تو یہ تفصیل ہمیں توبۃ النصوحہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ کہیں اس معاملے میں بھی جو ہے وہ بددل ہو کے دوبارہ گناہوں کی طرف نہ چلا جائے کہ بھئی میرا تو معاملہ حل ہو ہی نہیں رہا, یعنی اس کا مطلب یہ مجھے معاف نہیں کر رہا, وہاں تو مجھے جواب دے نہیں, اس کا مطلب میں وہیں اسی ٹریک پہ ہوں. نہیں, وہ اپنا کام جاری رکھے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے. بات یہ بہت سے لوگ بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جایا کرتے ہیں, بڑے بڑے گناہوں کے اندر, اور عالم یہ ہو جاتا ہے کہ ایک سرٹن لمٹ پہ آ کے پھر وہ ان کا مینٹل سٹیٹس یہ ہو جاتا ہے کہ صاحب اب گناہ اتنے ہو چکے ہیں یا اس لیول کے ہو چکے ہیں, اس درجے کے ہو چکے ہیں کہ اب کیا فائدہ مطلب توبہ کرنے کا, توبہ تو ملے گی نہیں. یعنی اس ظاہر ہے ان کو گائیڈ کرنے والے یا خدا نخواستہ ان کے ذہن میں بھی بات ڈالنے والے, یا یوں کہہ لیجیے کہ شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری تو اب توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, تو نے تو اس لیول کی گناہ گھٹیا گناہ کر لیے. تو کیا مطلب جیسے میں نے ابتدا میں ایک حوالہ دیا, زمین و آسمان کے برابر بھی اگر ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا واقعتاً انسان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی اگر میں صحیح طور سے رجوع کروں؟ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل اس طرح کے وساوس شیطان کی طرف سے آتے ہیں, اور دیکھیں شیطان کا بنیادی ٹارگٹ یہ ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو یا انسان کو گناہوں میں ملوث رکھنا ہے ساری زندگی, اور اس گناہوں کی حفاظت کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگانا. بالکل ٹھیک ہے. اور گناہوں کی حفاظت شیطان کو پتا ہے ایک ہی طریقے سے ہوگی کہ بندے کو توبہ سے مایوس کر دیا جائے. درست. کیونکہ وہ گناہ کرتا جائے تو توبہ ایک طریقہ ہے کہ ایک سمندر کے جھاگ برابر بھی گناہ ہو تو ایک آنسو سے اللہ معاف فرما دیتا ہے. یہ میری ساری زندگی کی جو محنت ہے شیطان کی وہ ایک آنسو سے ختم ہو سکتی ہے, اسے اس آنسو نکالنے سے مکمل طور پر مایوس کرنا یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے. تو جتنے بھی سننے والے ہیں, جتنے بھی بڑے گناہ کر لیے ہیں, اگر وہ توبہ سے بھی مایوس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے شیطان کے ایک اور وار کو قبول کر لیا, اور یہ وہ وار تھا جو آپ پر جہنم کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھول سکتا ہے اور جنت کے دروازے کو بند کر سکتا ہے. جیسے وہ ڈیبیٹ جیسا کہ میں نے حوالہ دیا کہ شیطان نے کہا میں بہکاتا رہوں گا, میں بہکاتا رہوں گا, اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ تیرا کلیم ہے تو میرا دعویٰ سن لے کہ وہ معافی مانگے میں بخشتا رہوں گا. جی جی جی. تو ایسے جرت مندوں کو پھر شیطان توبہ سے مایوس کر دیتا ہے, اور اس کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ گناہوں میں ایسے جرت مند اور دلیر ہو جاتے ہیں کہ پھر کسی بھی طرح کا شرم و حیا ان کے اندر نہیں ہوتا, کہ وہ پھر بس یہ سوچتے ہیں کہ اب تو توبہ ہونی نہیں ہے, اب میدان معاشر میں عذاب جھیلنا ہی ہے, تو دنیا میں پھر بہت زیادہ ظلم اور مزے کر کے جاؤ, آخرت میں ویسے بھی عذاب برداشت کرنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ سوچ پھر انسان کے اندر آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو کیا نصیحت فرمائی ہے, یہ قرآن پاک کی آیت پاک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا,
اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ لا تقنطوا من رحمت لا اللہ، تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم نے کتنے ہی گناہ کر لیے ہوں، اللہ کا وعدہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا اور توبہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ تمہارے سمندر کے جھاگ برابر گناہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یقیناً اس سے کروڑ گنا بڑی ہے اور وہ معاف فرما سکتا ہے۔ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم، کیسا کریم ہے، سبحان۔ بالکل۔ اور اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ کفار حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم کیسے ایمان لائیں جبکہ ہم زنا بھی کرتے تھے، ہم نے قتل بھی کیے ہیں اور ہم نے بت پرستی بھی کی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تم اگرچہ پوری زندگی بت پرستی میں گزار دی ہے، تم نے زنا کیے ہیں، تم نے قتل کیے ہیں، بس ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو، تمہارے زنا اور قتل اور بت پرستی سب معاف ہے۔ یعنی آج اگر کوئی نان مسلم ہمیں سن رہا ہو، لیٹ سپوز کوئی اگر سن رہا ہو ہمیں اس وقت دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا اور اس نے اس وقت 92 چینل اگر سوئچ کیا اور ایک لمحے وہ اس تذبذب میں ہو میں ایمان تو لے آؤں لیکن میں تو پھنس جاؤں گا کیونکہ میں نے اتنے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے ایک لمحے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کو سمیٹنے کے لیے تیار ہے، سمیٹنے کے لیے تیار ہے، وہ سب وینش ہو جائے گا جو پچھلا اس نے سب وینش ہو جائے گا۔ اگرچہ زندگی کے آخری ایام میں بھی وہ ایمان لائے، 70 سال کی عمر ہے اور 69 سال میں بھی ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ 69 سال کے گناہوں کو بلکہ وہ تو آخری پل میں آخری پل میں اگر ایمان، آخری پل میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہے، اس کا اندازہ اس آیت پاک سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی رحمت اتنی ہے کہ سمندر کے جھاگ برابر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان جھاگ برابر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ لیکن شرک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، اگر زندگی میں کر لیا ہے اور زندگی میں ہی توبہ کر لی، توبہ کر لیے تو یہ پھر گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح اسی آیت پاک کے تحت ایک حدیث پاک بڑی پیاری ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میدان معاشر میں ایک شخص لایا جائے گا، بہت بڑا گناہ گار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھلائے گا، وہ دیکھے گا اور اعتراف کرے گا اور اس سے خوف ہوگا کہ یا اللہ میرے اور بھی بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس کو جو گناہ دکھائے ہیں انہیں نیکیوں سے بدل دیا جائے، تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے گا یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ تو ابھی تک بتائے نہیں، انہیں تو ابھی ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ تو حضور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب یہ جملہ کہے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھ مبارک، یعنی سرکار علیہ السلام نے اس طرح تبسم فرمایا کہ داڑھ مبارک نظر آ گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے۔ آخر میں بس رحمت کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض لوگ ان آیات کو سن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک ناجائز اعتقاد اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کو کم عقل فرمایا ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ابھی گناہ کر لو، مرنے سے 5 منٹ پہلے توبہ کر لیں گے۔ ایسے بندوں کو غور کرنا چاہیے کہ قبرستان میں وہ جا کے دیکھیں، بہت ساری قبریں ایسی ہیں جنہوں نے توبہ کی ڈیٹ جو فکس کی ہوئی تھی وہ 60 سال اور اللہ تعالیٰ نے موت دے دی 35 سال کے، اور توبہ کرنے سے پہلے ہی انسان مر گیا۔ اس حوالے سے غور کریں۔ سر انپریڈکٹیبل ہے، میں آپ کو بتاؤں ابھی اس پہ تو کسی دن میں ڈیٹیل بات کروں گا انشاءاللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آپ نے فرمایا نا، کیٹیگوریکل حدیث مبارکہ کا کرکس اور مفہوم یہ کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 سے 70 برس کے درمیان ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آج آپ گوگل کیجئے ایوریج جو ایج اس وقت آ رہی ہے نا، اس وقت آپ کو پتہ، دیکھیں قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت جو ایوریج ایج ہے کہیں 50، کہیں 55، کہیں 70، 75، 80، مطلب اس کا جو ایوریج آپ اس کا نکالتے ہیں وہ 72 ایئرز بنتا ہے، مطلب اس وقت آ چکا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشنز ہیں وہ 110% بالکل صحیح ہیں، اور سرکار نے فرمایا کچھ ہوں گے جو 70 سے اوپر جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں بالکل ایگزیکٹلی وہ سچویشن آ چکی، تو انپریڈکٹیبل ہے سب کچھ۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے جو ایک بڑی اہم ترین بات، اب بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر ایک دم جو ہے وہ اپنا شیطان گیند بناتا ہے، لات مارتا ہے، پھر وہ شیطان کے پاؤں میں جو ہے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کوئی ان کو جو ہے نوک کرواتا ہے تو وہ نوکنگ جو ہوتی ہے پھر وہ توبہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کھیل چلتا رہتا ہے، یعنی گناہ توبہ، گناہ توبہ، گناہ توبہ، اس چکر میں پوری عمر گزر جاتی ہے، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔
تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، ذرا یہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شاہکار کی جب تخلیق فرمائی یعنی حضرت انسان کی، تو اس کے باطن میں دو مادے رکھے، ایک جو ہے وہ عقل رکھا اور دوسرا نفس رکھا، اور یہ عقل اور نفس جو ہے اس سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ نفس سے گناہ نہ ہو، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، ماں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس گناہ کے بعد انسان توبہ کر لے، اور اس توبہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جب بندہ جو ہے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس گناہ کو مٹا دیا جائے، اللہ، اور جس جگہ پر وہ گناہ ہوا اس جگہ کو بھی جو ہے وہ بھلا دیتا ہے کہ اللہ، وہاں پہ گناہ ہوا، اللہ، اس کے اعضاء کو بھی بھلوا دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیے، حتیٰ کہ وہ جب قیامت میں آئے گا تو اس انداز میں آئے گا کہ اس کے ذمے میں کوئی بھی گناہ نہیں، اللہ، یعنی ڈسکارڈ کر دیتا ہے، بالکل ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا شخص ہوتا ہے ایسے گناہ اس نے کیے ہی نہیں، یعنی بالکل نیٹ اینڈ کلین، پاک اینڈ صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ انسان نے توبہ کی لیکن بتقاضائے بشری اس سے گناہ بھی ہو گیا، پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی گناہ ہو گیا، تو اب کیا معاملہ ہے؟ تو آئیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا حکم شرع ہے، کیا اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، ٹھیک، یعنی گناہ کیا پھر گناہ سے توبہ کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، گناہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا رب ہے کہ جو اس کی پکڑ بھی فرما سکتا ہے اور اس کو بخش بھی سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے اور اس کو بخش بھی سکتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہے، توبہ کرتا ہے لیکن جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے اور اس کو بخش بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ 3 دفعہ معاملات ہو جاتے ہیں تو ارشاد فرماتا ہے کہ اعمل ما شئت فقد غفرت لک، کہ میں اس کے آخری جز کا ترجمہ کروں گا کہ بس بے شک میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا، یعنی گناہ پہ گناہ کر رہا جا رہا ہے، توبہ پہ توبہ کیا جا رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اس کے گناہ پہ توبہ کرنے کے باوجود جو بار بار کا سلسلہ چل رہا ہے اللہ پاک اس کو بخش رہا ہے، اس کو معاف فرما رہا ہے۔ یعنی کہیں بھی انسان کو کسی بھی لمحے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ قبلہ نے ذکر کی آیت کریمہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ جو اس کا ایمان ہے اور اللہ پاک سے حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے، اس گمان کی بنا پر اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ اسی طرح فرشتے جو ہے جب بار بار بندہ یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا یہ تو گناہ کر رہا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، تو فرمایا یہ اسی لیے توبہ کر رہا ہے کہ یہ مجھے رحمان سمجھتا ہے، مجھے مہربان سمجھتا ہے، مجھے بخشنے والا سمجھتا ہے۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، اور جیسے کہ حضرات کا طریقہ ہوتا ہے کہ صوفیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تو بندہ آ کے عرض گزار ہوتا ہے یا سیدی گناہ ہو جاتے ہیں توبہ کر لیتا ہوں، گناہ ہو جاتے ہیں توبہ کر لیتا ہوں، کیا کروں؟ اب تو بالکل ہار مان لی ہے، اب تو دل نہیں چاہ رہا کہ دوبارہ اس بارگاہ میں اس حالت میں جاؤں کہ توبہ کرتے رہوں۔ تو امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ہار نہ ماننا جب تک شیطان ہار نہ مان لے، یعنی شیطان بھی تو لگا ہوا ہے کہ دوبارہ گناہ کروا رہا ہے، لہذا تم نے اس وقت تک ہار نہیں مانی جب تک کہ شیطان ہار نہ مان لے۔ لیکن یہ توبہ کا جو طریقہ ہے اس انداز میں نہ ہو کہ یہاں پر اس کو مذاق بنا لیا جائے کہ اس کو رب تعالیٰ کے ساتھ، یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بڑی اہم، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہنسی بنا لیا جائے، ٹھٹا بنا لیا جائے رب تعالیٰ کے ساتھ۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ توبہ کی پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ ڈالی، میری اس توبہ پر بھی توبہ توبہ
کر اٹھی۔ بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا آپ تشریف لائے۔ ناظرین اگین وہی بات ہے کہ یہ زندگی کی جو یہ جو ہماری تمکنت ہے صاحب، اس نے کسی وقت بھی ٹھنڈا ہو جانا ہے، سانسوں کی ڈوریں کسی وقت بھی ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ سے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ رابطہ ایسا رکھیں کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور ڈرنا اس اعتبار سے کہ وہ پالن ہار ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس سے ڈرا جائے، توبہ کرتے رہیں۔ سید الانبیاء 70 بار استغفار فرماتے تھے دن میں، کیوں؟ ہم امتیوں کے لیے یہ بات ہے، ان کے تو صدقے ہماری بخشش ہونی، ہم امتیوں کے لیے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں۔ کتاب الشفا، نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا کیا جائے۔ جس شخص کا دل نماز میں نہ لگتا ہو وہ سورۃ المومنون کی پہلی 2 آیات کثرت سے پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی عبادات میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا اور نماز میں دل لگ جائے گا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں: دل میں احساس ندامت، زبان سے استغفار، گناہوں کی تلافی اور دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کرنا۔